الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین ومن انتکف یوما ابتغاء لوجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، رمضان کا دوسرا عشرہ جو چل رہا تھا، درمیانی عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو آئیں گا وہ جہنم سے خلاصی کا۔ تو بہر عالم لوگ 17واں روزہ اور دوسرے عشرے میں چل رہے گئے جو اب ختم ہونے پر ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ اب ہمارے ہاتھوں سے جانے والا ہے اور عنقریب ہم کو الوداع کہنے والا ہے۔ ایسی کہتے کہتے آخری عشرہ بھی آئیں گا اور پھر رمضان کی عید کا چاند بھی نظر آ جائیں گا اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے چلا جائیں گا۔ اس لیے 13 دن جو باقی رمضان المبارک کے، ہم بہت زیادہ اس کو غنیمت جانیں اور غفلت کے پردوں کو اپنے اوپر سے ہٹائیں، نکالیں اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ابھی 17 روزہ ہے اور عنقریب ہمارے سامنے اعتکاف کا مسئلہ آنے والا ہے۔ اعتکاف کے تعلق سے قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ کس کے لیے صاف ستھرا رکھنا ہے؟ ایک تو طواف کرنے والوں کے لیے، دوسرا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور تیسرا رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ 3-4 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاک صاف رکھے۔ اور کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اور پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں چلتا پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی اہمیت بتاتے ہوئے، اس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ایک دن کا اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ 3 خندقیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی خندق جیسی خندقیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ ہر خندق کی چوڑائی لمبائی کتنی بڑی ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان کے برابر جتنا خالی حصہ ہے اتنی لمبی چوڑائی ایک خندق کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اتنا وسیع وہ خندق ہوگا۔ ایسے اللہ تعالیٰ 3 خندق کی آڑ فرمائیں گے ایک اعتکاف اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے تو۔ اور جو شخص رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے لیے بتاؤ کتنی خندق ہے؟ ایک روز 3 خندق ہے ایک روزے پر، تو 10 دن کے اعتکاف کے اوپر 30 خندق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور بندے کے درمیان میں اللہ حائل فرما دیں گے۔ بندے کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ 30 خندق اللہ حائل فرما دیں گے۔ بڑی فضیلت والا اعتکاف ہوتا ہے رمضان مبارک کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان مبارک کے اعتکاف کو ترک نہیں کیا، بلکہ آپ مسلسل اعتکاف کرتے رہے۔ پہلے ایک مرتبہ آپ نے رمضان مبارک میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں آپ نے اپنا سر مبارک اپنے خیمے سے باہر نکالا، فرمایا کہ میں نے پہلے دوسرے عشرے کا اعتکاف وہ شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، پھر مجھے بتانے والے نے بتایا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے وہ آخری عشرے کے بھی اعتکاف کر لے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، جب بندہ کوئی نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا
تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ یا منت نہ بھی مانگے، ویسے ہی کہہ دے کہ میں نے اپنے اوپر اعتکاف لازم۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ 20ویں روزے کے عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اور عید کا چاند دیکھ کر رمضان مبارک کے آخری جو عید کا چاند نظر آتا ہے اس سے دیکھ کر یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آخری عشرے کے اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت اعتکاف ہے جس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ یعنی پوری بستی والوں کے میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف میں بیٹھے گا، 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، تو پوری بستی کی طرف سے اعتکاف کا یہ یعنی حق ادا ہو جائیں گا، اور پوری بستی گناہ سے بچ جائیں گی۔ اگر کوئی پوری بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف میں 10 دن کے اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پوری بستی گنہگار ہوں گی، اس لیے اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ پوری بستی نہیں، بلکہ جس محلے کے اندر مسجد ہے اس مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان میں سے کسی ایک کا اس مسجد کے اندر 10 دن کی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے، اور بعض علماء کا یعنی اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ پوری بستی میں سے، پوری آبادی میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے 10 دن تک بیٹھا رہے سنت اعتکاف کی نیت سے، تو پوری بستی کی طرف سے یہ وبال، یہ گناہ بستی گناہ سے بچ جائیں گی، اور اس ایک کا اعتکاف پوری بستی کے لیے کافی ہو جائیں گا، جس کو کفایہ کہتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل اعتکاف، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کتنی دیر کتنے دن، بلکہ جتنے بھی نیت کر کے آدمی مسجد میں چلا جائے، جتنی دیر بھی اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائے، وہ نفل اعتکاف اس کا ادا ہو جائے گا۔ اس طرح 3 اعتکاف ہے، لیکن جو آخری عشرے کا رمضان مبارک کا اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ پوری بستی میں سے کسی ایک کا بیٹھنا، محلے میں سے کسی ایک کا بیٹھنا بہت ضروری ہے آخری عشرے کے اندر۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی مصروفیات میں مشغول ہو کر، اسی طرح معاشرتی مشغولی میں الجھ کر، اور بھی دیگر اس کے سامنے مشاغل ہے، روزی روٹی کے مسئلے ہیں، ان میں الجھ کر آدمی کے اوپر غفلت کے پردے طاری ہو جاتے ہیں، اور شیطانی اور نفسانی اثرات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسے حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز روزے سے وہ دل پہ سے وہ پردہ نہیں ہٹ پاتا، وہ غفلت کے آثار ختم نہیں ہو پاتے۔ اس کے لیے یہ اعتکاف ہے کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں پہنچ کر، اللہ کے در پر پڑے رہ کر یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ نماز روزے کے ذریعے سے غفلت کے پردے اب بھی ہٹے نہیں، اب تیرے دربار میں اور تیرے گھر پر آ گیا، یہ غفلت کے پردوں کو مجھ سے ہٹا دے، اور شیطانی نفسانی اثرات جو مجھ پر حاوی ہو چکے ہیں اللہ سے ختم فرما دے، اور میں اپنی حاجت اور اپنی خواہش کو لے کر اور اپنی مانگ کو لے کر تیرے دربار میں بیٹھا ہوں، جب تک کہ میں تیرے دربار سے میری مانگ پوری نہیں ہٹوں گا۔ گویا کہ مالک حقیقی کے دربار پر پڑا رہتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی روح اور اس کی جان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ وقت اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جیسا روزے کے ذریعے سے بندے نے کھانے پینے سے اور ہم بستری سے اپنے آپ کو روک لیا، اب بندہ چلنے پھرنے سے اور باہر گھومنے سے، آزادی سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے، اور پوری طرح بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی روح اور جان ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پورا وابستہ ہو جائے اور اللہ کی طرف لو لگا کر بیٹھ جائے۔ اعتکاف کی فضلت، 10 دن کے اعتکاف کی فضلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رمضان مبارک کا آخری عشرے کے 10 دن آخری عشرے کا اعتکاف کرے، 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا، اور دونوں بھی حج مقبول اور دونوں بھی عمرے اور مقبول حج کا ثواب ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، آخری عشرہ بہت جلدی آنے والا ہے، ہم لوگ اس کو غنیمت جانیں، غنیمت سمجھیں، اور اپنے گھر سے کسی ایک کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھانے کی کوشش کریں، اور جو مستورات ماں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی گئے اسی نماز کی جگہ پر وہ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر کر وہاں پر بیٹھے رہے، گھر کی لڑکیوں سے اور گھر کے افراد سے وہ کام وغیرہ کرا سکتی گئے، اور بیٹھے بیٹھے مفت کا ثواب بھی پا سکتی گئے، اور اپنے جس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھی وہاں بیٹھے بیٹھے کچھ تھوڑا بہت وہ کام بھی کر سکتی ہے، سبزی وغیرہ کاٹنے وغیرہ کا کچھ کام پڑے تو وہاں اسی جگہ میں بیٹھ کر وہ کام کر سکتی ہے۔ اس طرح عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن عورتیں اکثر 10 دن کا اعتکاف نہیں کرتی۔ اب موقع اچھا ہے، اب معلوم ہو گیا کہ ابھی 10 دن کے اعتکاف کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے، تو ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اور اسی طرح
مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مسجد میں ایک دو افراد مل کر وہ 10 دن کے اعتکاف کا اہتمام کریں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کاروبار کی مشغولی بھی نہیں ہے، بڑی آسانی ہے۔ رمضان بہت ہی آسانی کے ساتھ آیا اور بہت ہی اچھے وقت میں آیا کہ اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا اتنی عبادت کرنے کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور 10 دن کے اعتکاف کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے تو وہ 3 دن کا اور 6 دن کا اور اسی طرح 2 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفل اعتکاف ہوگا اور اس کو بھی رمضان کی برکت سے اجر و ثواب دیا ملے، اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔